محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اصل میں گھر پر نہیں ہوں، میں کہیں آیا ہوا تھا، تو آپ کو ایک اپڈیٹ دینی تھی، ایک خبر پہنچانی تھی۔ ایک ویڈیو 2 دن سے بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، بڑی عبرتناک ویڈیو ہے۔ یقیناً عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر کے۔ 2 دن سے ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ایک خاتون عمرہ کرنے کے لیے پہنچی حرم شریف میں، مکہ المکرمہ۔ ایک خاتون عمرہ کرنے کے لیے پہنچی ہے اور وہاں پر وہ زار و قطار رو رہی ہے، برا حال ہے رو رو کر کے۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس سے جب پوچھا گیا کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، خانہ کعبہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اپنی ماتھے کی نگاہوں سے خانہ کعبہ نہیں دیکھ پا رہی ہے۔ ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ وہاں پر موجود ہیں، سب کو دکھائی دے رہا ہے خانہ کعبہ، لیکن اس خاتون کو اپنی نگاہوں سے خانہ کعبہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ سب کچھ دیکھ رہا ہے، خانہ کعبہ نہیں دکھ رہا ہے۔ وجہ کیا رہی؟ اس کے ساتھ میں ایک شخص بھی ہے، رو رو کر برا حال ہے۔ اس کو سنبھالنے کے لیے ایک بندہ ہے وہاں پر، ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے۔ وجہ کیا رہی؟ اس سے جب پوچھا گیا کہ تو یاد کر کے کوئی تو نے گناہ تو نہیں کیا ایسا جس کی وجہ سے تجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے کہ جو یہاں پر موجود ہو کر بھی، یہاں حاضر ہو کر بھی تو یہ خانہ کعبہ دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس نے جب یاد کیا تو اس نے بتایا کہ مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ ابھی چند دن قبل یا کچھ وقت پہلے جب کی بھی بات ہوگی، فی الحال اس نے جو بتایا کہ ایک حادثے میں 2 میاں بیوی کا ایکسیڈنٹ، 2 میاں بیوی کا انتقال ہوا ہے۔ 2 میاں بیوی کا انتقال ہوا ایک حادثے میں۔ 2 بچے بھی ساتھ میں تھے، وہ بچے بچ گئے تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اصل میں اس نے بتایا کہ میں یہ جو عورت ہے، یہ جو کرتی ہے، یہ غسل دیا کرتی ہے مردوں کو غسل دیا کرتی ہے یہ عورت۔ اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے یہ معاملہ پورا بتایا کہ ایک وقت کی بات ہے، ایک حادثے میں 2 میاں بیوی کا انتقال ہوا، تو جب یہ عورت خاتون وہاں پر پہنچی، اس نے جب اس عورت کو غسل دیا تو جو آدمی اس کا مرا تھا، اس کا بھائی یعنی اس عورت کے دیور نے یا جیٹ نے، جو بھی ہوگا، اس نے ایک تعویذ دیا اس عورت کو۔ اس نے ایک تعویذ دیا اس عورت کو اور کہا کہ اس کے منہ میں رکھ دینا اس تعویذ کو۔ تو اس نے منع کیا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، لیکن لالچ میں آ کر، پیسوں کے لالچ میں آ کر اس عورت نے، اس خاتون نے ایسا کیا، اس تعویذ کو اس کے منہ میں رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد دفن کیا گیا، دونوں کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد میں کچھ دن کے بعد میں ایک بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے جو 2 بچے بچے تھے ان میں سے ایک بچے کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہی معاملہ ہوا، وہی خاتون غسل دینے کے لیے آئی تو اس سے پھر وہی کہا گیا کہ یہ تعویذ کے منہ میں رکھ دے۔ پھر اس نے منہ میں تعویذ رکھ دیا۔ چند دن گزرے تھے، اس دوسرے بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اصل میں وہ جو تعویذ رکھوا رہا تھا، جو اس کا بھائی، وہ جو تھا معاملہ، وہ کالا جادو کرا ہوا تھا، جو اس کی اپنے بھائی کی، اپنے بھتیجوں کی پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے، ہڑپنے کے لیے اس نے جادو کر کے اپنے بھائی کو، اس کے پریوار کو ختم کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ جس نے تعویذ اس کے منہ میں رکھا، جس نے ساتھ دیا اس کا، تو اس کو اتنی بڑی سزا ملی۔ جو خانہ کعبہ کا دیدار نہیں کر پائی، وہاں ہو کر بھی اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ نہیں دیکھ پائی، وہ اتنا برا حال ہوا۔ تو جو اس نے کروایا تھا، اس کا حشر کیا ہوگا؟ وہ کیسے اپنے رب کو منہ دکھائے گا؟ یا جو بھی لوگ اس کام کو کرتے ہیں، اس کام کو کرتے ہیں، جادو کرواتے ہیں جلن اور حسد کی بنیاد پر، کسی کی پراپرٹی کے لیے، یا جلن حسد بنیاد پر کالا جادو کرواتے، کرنا دھرنا کرواتے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ یقیناً ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، سچائی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور سچ ہے۔ جو اس طریقے کے کام کرے گا، یہ تو اس پہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عمل ہونا چاہیے اس بات پر۔ یہ سچ ہے، یہ تو سچ ہے۔ جو اس طریقے کے کام کرے گا، جو جادو کروائے گا کسی پر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا کے حدیث پاک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے انسان کی بخشش نہیں ہے۔ جو انسان کسی جلن اور حسد کی بنیاد پر کسی پر جادو ٹونا کروائے گا، کالا جادو کروائے گا، سپلی عمل کروائے گا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اور آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیں
اور ہمیں اس طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان سارے واہیات کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔